اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دسترخوان تھا. اب مجھے نہیں پتا کس نوعیت کا تھا، لیکن تاریخ ائمہ میں 12 اماموں کی تاریخ میں ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے، اور وہ 22 جمادی الثانی کو تو خاص اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح 22 رجب کو چھٹے امام کی نظر نیاز یا دسترخوان ہوتا، کیونکہ تاریخ میں ہے بھی کہ امام حسن نے اپنے اس دسترخوان کے ذریعے سے مدینے میں مشہور ترین دسترخوان حسن مجتبیٰ کا تھا. لیکن 12 اماموں کی تاریخ میں 2 امام ایسے ہیں جن کے دسترخوان بہت مشہور ہے، ایک امام حسن اور ایک چوتھے امام. چوتھے امام کا دسترخوان بھی امام حسن کے دسترخوان سے کم مشہور نہیں تھا، لیکن امام حسن کا دسترخوان تھا تبلیغ کا ایک ذریعہ. چوتھے امام نے وجہ کچھ اور بتائی، اگرچہ وہ بھی تبلیغ ہوگی، وجہ کچھ اور بتائی. ابو حمزہ الصومالی کہتے ہیں کہ جب میں ایک بار مدینے میں امام کی زیارت کے لیے گیا، ویسے جو نام میں نے لے لیا ابو حمزہ الصومالی، ماہ مبارک رمضان میں ان کی دعائیں ابو حمزہ پڑھی جاتی ہے شب قدر میں، بہت اہم دعا. اور جو واقعاً رمضان کے صحیح اعمال کرنا چاہتے ہیں نا، صحیح اعمال، وہ پورے مہینے ہر رات کو دعائیں ابو حمزہ الصومالی پڑھتے ہیں. اور جو میں نے اپنے بزرگ اساتذہ کو دیکھا جو میرے استاد تھے کچھ، وہ ہر رات پورے سال نماز شب کے قنوت میں دعائیں ابو حمزہ الصومالی پڑھتے ہیں، نماز شب کے قنوت میں. لیکن بہرحال ہر آدمی اس کی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے عبادت کرنا. علماء کے پاس دن کے وقت اس طرح کے جاب اور بزنس نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو کرنا. آپ کو ڈیری کوئن بھی تو کھولنا ہے نا، یہ واجبات میں سے ہو جاتا ہے اہل و عیال کے لیے رزق کا انتظام. تو آپ سے یہ تقاضا بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایسے مقدس علماء بھی، اور نجف اور قم کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت اہم ایک دعا ہے، لیکن دعا جتنی زیادہ اہم ہے اس سے زیادہ راوی اہم ہے. آپ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں تو ساتھ میں کمیل کے حالات بھی آپ سنتے ہیں زیارت کی وجہ سے. پہلے اتنے زیادہ یہ حالات نہیں پڑھے جاتے تھے، لیکن اب چونکہ آپ لوگ عراق بہت جاتے ہیں، جانا چاہیے، تو وہاں پہ کمیل کا روضہ بھی ہے تو کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے. ابو حمزہ الصومالی کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا. بہت ہی اہم شخصیت ہے، معصوم کا جملہ ہے. جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس رسول اللہ کے پاس تھا، وہ ابو حمزہ کا اسٹیٹس چوتھے امام کے پاس. سلمان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 حاصل کی. اور ہر جمعے کو آپ سلمان کی فضیلت سنتے ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ کی 3 آیت. کہ ایک اور گروہ ہے بعد میں آئے گا. پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ یہ اور اس کی قوم ہے ایرانی. خیر، تو ابو حمزہ الصومالی بہت ہی اہم اصحاب میں سے ایک ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں ایک روایت اور بہت اہم ملی. جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام برحق ہے؟ ان سے پہلے جھوٹے بھی تو بہت سارے آئیں گے نا، وہ ایک الگ موضوع ہے، شاید تھوڑا سا تذکرہ یا اشارہ کل کر دوں. ابو حمزہ الصومالی، میں چاہتا ہوں یہ اچھی طرح سے نام آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. جیسے کل یا پرسوں کوئی صاحب میرے کہنے لگے مولانا آپ نے جو پہلا اشرا پڑھا تھا ٹورنٹو میں، اتنا آپ نے زمانے کے امام کے بارے میں امام منصور امام منصور امام منصور امام منصور کہا کہ اب دماغ میں اچھی طرح سے یہ لقب بیٹھ گیا. اس کمیونٹی میں بھی کوئی منصور صاحب تو ہے نا میرے اچھے جاننے والوں میں، لیکن امام کے حوالے سے تو ابو حمزہ الصومالی بہت ان کے دلچسپ اور اہم واقعات ہیں. یہ کوفے میں تھے اور پہلی دفعہ ملاقات وہاں ہوئی تھی چوتھے امام سے. چوتھے امام کربلا سے آ کے چند سال شہر چھوڑ کے جنگل میں خیمہ بنا کے رہتے تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، جنگل. اور وہیں سے پھر کوفے جاتے تھے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے تھے، اور آدھی رات کو، یہ چوتھے امام کے حالات، اور آدھی رات کو وہاں سے نجف جاتے تھے جس کو اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا. مولا کی قبر تو وہ جو ہارون رشید کا شکاری کتوں کا ہرن کا واقعہ ہے نا چھٹے امام کے زمانے میں، اور ساتویں امام ہارون ساتویں امام کے زمانے میں تھا، یہ ہرن والا واقعہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی پیش آیا. چوتھے امام کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا نجف کیا. لیکن آج بھی آپ جائیں اور بہت شاندار اب تو وہ جگہ بن گئی ہے جہاں چوتھے امام اپنی سواری باندھتے تھے پارکنگ، قبر سے خاصے فاصلے پر. وہ جو ایک صفا صافی کا روضہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے اس کے بالکل برابر. تو خیر وہیں پہ ان کی پہلی ملاقات ابو حمزہ سے ہوئی، یا ابو حمزہ کی ان سے ہوئی. پھر ایک بار وہ مدینے آئے تھے، صرف ایک بار. اور جس وقت وہ خدمت امام میں پہنچے تو فجر کے وقت امام کے پاس پہنچے
تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ امام کا نہ صرف یہ کہ ایک دسترخوان پھیلا ہوا گھر میں نہیں مدینے کے باہر، بلکہ ایک آدمی مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا کہ اے مدینے والوں اور مدینے میں باہر سے آنے والوں، علی ابن الحسین تم سب کو اپنا مہمان بنا کے اپنے دسترخوان پہ بلا رہے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی نے پہلے تو یہ چاہا کہ وہ امام کے ساتھ کچھ کھائیں، امام نے کہا میں روزے سے ہوں۔ وہ روایت یاد کیجئے، یہ چوتھے امام کے حالات ہیں الگ الگ۔ شہادت کے بعد کسی نے چوتھے امام کی ایک کنیز سے سوال کیا کہ ہمیں ذرا اپنے آقا اور مولا کے بارے میں بتاؤ، جو ہمارے بھی آقا اور مولا لیکن تم تو گھر میں رہتی ہو۔ کہا کہ تفصیل سے بتاؤں کہ مختصر؟ کہا مختصر بتاؤ، امام کے حالات تفصیل سے کون سن سکتا؟ کہا 2 جملے، میں 30 سال امام کے گھر میں رہی شہادت تک، کبھی میں نے دن کے وقت کھانا نہیں تیار کیا، کبھی رات کے وقت میں نے بستر نہیں بچھایا۔ اس آدمی نے کہا بھئی تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، ہمیں امام کے حالات بتاؤ۔ کہا یہ تو امام ہی کے حالات، 30 سال میں رہی، کبھی امام کو میں نے بغیر روزے کے نہیں دیکھا، دن کو کھانا کس کے لیے بناتے، اور کسی رات کو امام کو سوتے نہیں دیکھا، ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، بستر کس کے لیے بچھاتی تھی۔ یہ ہمارا چوتھا امام۔ نماز اور روزہ یعنی عبادت، ابھی اس سے ایک پیغام آگے آئے گا۔ تو کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو کہا مولوی دسترخوان؟ کہا کیا تجھے پتا؟ اچھا یہ ہر جمعے کے دن؟ کہا یہ پتا ہے۔ اب یہ امام صرف ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آج اگر چوتھے امام کے نام کا دسترخوان ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہی ہوا ہوگا، اور روزانہ جو یعنی ہر پروگرام کے بعد یا اس سے پہلے آپ کے یہاں جو کھانا ہوتا۔ اب یہ اس کے حوالے سے اصل پیغام تو میں کل دوں گا، آج تو صرف امام کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، نتیجہ اس واقعے کا نتیجہ کل نکلے گا، کیونکہ آج مجھے کچھ اور مشہور واقعات سنانا ہے جن میں سے کسی کنیز کے جملے سے ربط دے کے، اور جلدی جلدی وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا۔ ابو حمزہ صومالی سے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ حضرت یعقوب، یوسف کا غائب ہو جانا، یعقوب کا رونا، چوتھے امام کا رونا اور یعقوب کا رونا، یہ مجلس کے شروع میں یعقوب کا رونا ہے، آخر میں چوتھے امام کا رونا۔ یعقوب کی مثال چوتھے امام کے حوالے سے بہت ملتی ہے، لیکن ابھی مصائب نہیں، یعقوب کے فضائل میں اللہ نے ان کا اتنا بڑا امتحان کیوں لیا؟ جوان بیٹا کھو گیا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، کہا فرزند رسول آپ ہی بتائیے۔ یہ ابو حمزہ صومالی پہلے نان مسلم تھے، پھر مسلمان ہوئے، تو ابھی اتنا نہیں جانتے۔ کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک شب جمعہ، اس زمانے میں بھی شب جمعہ اسلامی دنیا میں ویکینڈ ہوتا تھا، آپ کے یہاں نہیں، لیکن آج بھی اسلامی دنیا میں اکثر جگہ، اب ختم ہو رہا ہے سلسلہ لیکن یہ فضول باتیں۔ تو شب جمعہ یعقوب نے اپنے پورے خاندان کو، کل روایت آئی تھی نا کہ آدھی زندگی غربت کی تھی اور آدھی راحت کی، پورے خاندان کو ہر شب جمعہ جمع کرتے صلہ الرحمی۔ ایک تو ماشاءاللہ خاندان بہت بڑا، 12 اولادیں ہیں، کئی کی شادیاں ہو گئیں، بہویں ہیں، بہوؤں کے گھر والے ہیں، اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کھانے کا اہتمام کیا، اتنا بڑا خاندان ہے کہ 8-10 بکرے تو ذبح کرنا پڑتے ہیں ہر شب جمعہ۔ اس شب جمعہ اسی محلے میں ایک آدمی ایسا غریب تھا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور فاقہ تھا۔ اس نے یہ بکرے ذبح ہوتے دیکھے، کھانے پکتے، خوشبو سونگی، اور ایک بار اس نے کہا خدا بندہ، وہ نبی خدا، اتنا کثرت سے کھانا، میں تیرا ایک حقیر بندہ لیکن آج میرے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں۔ اسی رات کو یوسف نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب دیکھا کہ وہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح یعقوب کو پیغام ملا، یعقوب تم کیسے نبی کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی غریب بھوکا سو گیا، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، اور اس کثرت سے کھانا تمہارے لیے بنا، تم نے اس کو نہیں بھیجوایا، اب تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور پھر وہ سارا یعقوب کا امتحان۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ابو حمزہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے کے اندر کوئی آدمی اس وقت فاقے کے عالم میں ہو آج کی رات، اور وہ بھوکا سو جائے اور قیامت کے دن خدا مجھ سے یہ سوال کرے۔ چنانچہ میں سب کے لیے دعوت عام کرتا ہوں۔ بعض اوقات غریب سے پوچھنا بھی ذرا اچھا نہیں ہوتا، غریب کی جو شرم ہے، جو حیا ہے، جو عزت ہے، اس کو برقرار رکھنا۔ امام نے فرمایا اور ہمارا چاہنے والا بھی اسی طرح سے۔ چلے اب امام وقت نے تو پورے شہر کو دعوت دی، پورے شہر کے لوگ آ جائیں، اور جو باہر سے آئے ہوئے، مدینے میں ہر وقت زیارت کرنے والے، عمرہ کرنے والے کثیر تعداد، لیکن کم از کم آپ کو اپنے اطراف میں دیکھنا۔ آیت اللہ سیستانی نے
میں زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا توہین نہ ہو جائے. ایک ایسی کمیونٹی کو آپ ہی کی طرح کی جو بہت زیادہ آپس میں چیریٹی اور آپس میں کھانے پینے کا انتظام, بہت ایک دوسرے کی مدد کرتے, جب وہ ملنے گئے تو نصیحت کی کہ ساری چیز, ساری چیریٹی, ساری مدد, سارا کھانا پینا اپنے درمیان گھوم پھر کے نہ رکھو, دنیا بھر کے مومنین کا بھی خیال کرو اور پھر دوسرے مسلمانوں کا بھی. اب یہ باقی چیزیں میں اس حوالے سے کل بیان کروں گا, لیکن یہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں چوتھے امام کا دسترخوان مدینے کا مشہور ترین دسترخوان تھا. تو بہت اچھا ہے کہ اگر آج اسی حوالے سے دسترخوان ہوا, لیکن یہ صرف چوتھے امام کی شہادت کے دن نہ ہو اور صرف مومن کمیونٹی تک محدود نہ ہو. باقی